باندھو میں صفین سناؤں کیا خیمہ حیدر کا ہے صفین میں منظر۔ آپ کے تو ماشاءاللہ مجموعہ کلام آ چکے ہیں، آپ لطف اٹھائیں گے لفظوں سے۔ کیا خیمہ حیدر کا ہے صفین میں منظر، جھرمٹ میں ستاروں کی ہے ایک چاند زمین پر، جھرمٹ میں ستاروں کی ہے ایک چاند زمین پر۔ اب یہ دوسرا مصرع تیسرا مصرع کلیئر کر رہا ہے، دوسرا مصرع کیا کہا؟ جھرمٹ میں ستاروں کی ہے ایک چاند زمین پر، جھرمٹ میں ستاروں کی ہے ایک چاند زمین پر، حیدر کے پسر چاروں طرف بیچ میں حیدر۔ جھرمٹ میں ستاروں کی ہے ایک چاند زمین پر، حیدر کے پسر چاروں طرف بیچ میں حیدر۔ حیران ہے خود دیکھ کے یہ مالک اشتر۔ مالک کا حیران ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے، کیونکہ مالک اشتر کے لیے خود مالک کے مالک کا فرمان یہ ہے کہ مالک کی علی کے لشکر میں وہی حیثیت ہے جو نبی کے لشکر میں علی کی حیثیت ہے۔ مالک اس صاحب عرفان ہستی کا نام ہے، کوئی چھوٹا موٹا صحابی نہیں ہے مالک۔ تو اب کون سا ایسا منظر ہوگا جس پہ مالک خود حیران ہے؟ کیا خیمہ حیدر کا ہے صفین میں منظر، جھرمٹ میں ستاروں کی ہے ایک چاند زمین پر، حیدر کے پسر چاروں طرف بیچ میں حیدر۔ حیران ہے خود دیکھ کے یہ مالک اشتر، آئینہ نور ایک کئی یک سے جلی ہیں، مولا کہوں کس کو یہاں سارے ہی علی۔ جیتے رہا یار، جیتے رہی مولا آباد رہی۔ آئینہ نور ایک کئی یک سے جلی ہیں، مولا کہوں کس کو یہاں سارے ہی علی ہیں۔ مصرے دیکھنا میرے توجہ، آپ خود فرما لیں، اب تشریح کا تفسیر کا وقت نہیں ہے۔ بیٹوں سے مخاطب ہوا عمران کا بیٹا، آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ اور مل جاؤ۔ بیٹوں سے مخاطب ہوا عمران کا بیٹا، دل مجھ سے یہ کہتا ہے میرا اے بنی زہرا، یعنی ہے یہ خالق کے ارادے کا ارادہ۔ میدان میں لڑے آج کوئی بیٹا علی کا، کھل جائے کہ ولیوں کا ولی لڑتا ہے کیسے۔ مولا کائنات کہہ رہے ہیں اپنے بیٹوں سے، کھل جائے کہ ولیوں کا ولی لڑتا ہے کیسے، میں بھی تو ذرا دیکھوں علی لڑتا ہے کیا۔ ہائے ہائے جیتے رہیے حیدری، کھل جائے کہ ولیوں کا ولی لڑتا ہے کیسے، میں بھی تو ذرا دیکھوں علی لڑتا ہے کیسے۔ بھائی صفین قریب ہو گئی، میں بھی تو ذرا دیکھوں علی لڑتا ہے کیسے۔ اتنے پڑھے لکھے باشعور مجمع میں شعر کی تشریح کرنا، شعر کو طویل اور نثر میں بیان کرنا، میں سمجھتا ہوں سامعین کی توہین ہے، آپ خود سمجھیں گے۔ ایک گوشے سے سن کر یہ اٹھا کوئی دلاور، جیتے رہو، ایک گوشے سے سن کر یہ اٹھا کوئی دلاور، قد تیرا برس میں ابو طالب کے برابر، قد تیرا برس میں ابو طالب کے برابر، صورت میں علی حمزہ صفت عزم میں جعفر، سر تاب قدم قدرت معبود کا پیکر، زہرا کی صدا آئی یہ الماس لڑے گا، حسنین کے بابا میرا عباس۔ جیتے رہو جیتے رہو، آخری تک یار۔ آج بہت سارے لوگوں کی میں نے کمی پوری کرنی تھی، قاسم بھائی کا حکم تھا، آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، بہت کم میں نے اس طرح سے پڑھایا اسلام آباد۔ تو زہرا کی صدا آئی یہ الماس لڑے گا، حسنین کے بابا آئے، یہ میرا عباس تک جو پہنچ جائے اسے میرا سلام۔ حسنین کے بابا میرا عباس لڑے گا، حسنین کے بابا میرا عباس لڑے گا، گویا ہوا پھر دست ادب جوڑ کے زیغم۔ ابھی خیمے کا ہی منظر ہے، گویا ہوا پھر دست ادب جوڑ کے زیغم، اے محرم اسرار خدا خالق آدم، حسرت ہے ہماری بھی لڑائی یہ لڑے ہم، وعدہ یہ رہا آپ سے اے قبلہ عالم، زہرا کی تمناؤں کا عکاس نہ کہنا، دشمن نہ علی کہہ دے تو عباس۔
دشمن نہ علی کہہ دیں تو عباس نہ کہنا. آپ علماء، خطباء، شعراء سے صفین کے بے شمار گوشے سن چکے ہوں گے. یہ دیکھیں شاید کوئی نئی بات ہو. دشمن نہ علی کہہ دیں تو عباس نہ کہنا. سج بن گیا. میں نے پوری تیاری بھی لکھی ہے کہ ابوالفضل تیار کیسے ہوئے صفین. سج بن گیا خیمے میں جو حیدر کا دلارا. آئے آئے سج بن گیا خیمے میں جو حیدر کا دلارا. صدقہ میرے غازی کا وفاؤں نے اتارا. صدقہ میرے غازی کا وفاؤں نے اتارا. چہرے پہ نقاب آپ یہ مولا نے نقاب لگا دیا تھا. چہرے پہ نقاب آپ یہ کرتا ہے اشارہ. تاریخ نے دیکھا کہاں منظر یہ دوبارہ. اب یہ نقاب ہے ابوالفضل کے چہرے پہ. چہرے پہ نقاب آپ یہ کرتا ہے اشارہ. تاریخ نے دیکھا کہاں منظر یہ دوبارہ. پردے میں کچھ اس طرح سے عباس یا بس آخری بند اور آپ سے اجازت. یہ کبھی موقع ملا تو پوری صفین سناؤں گا. ایک ہلکی سی جنگ کی بس ہلکی سی جھلک یہ ذہنوں میں رہے کہ 13 برس کا عباس ہے. 32 برس کے عباس نے کیا کیا ہوگا یہ تو میرے بیان سے باہر ہے. یہ 13 برس کے عباس کا حال بتا رہا ہوں. پردے میں کچھ اس طرح سے عباس جری تھے جیسے پس پردہ شب معراج علی تھے. ابوالفضل جنگ کے میدان میں پٹکے سے پکڑ کر جسے میدان میں پٹکا. پٹکے سے پکڑ کر جسے میدان میں پٹکا. مرنے میں نہ باقی رہا اس کے کوئی کھٹکا. مرنے میں نہ باقی رہا اس کے کوئی کھٹکا. اب میری طرف دیکھنا. مرنے میں نہ باقی رہا اس کے کوئی کھٹکا. گردن سے پکڑ کر جسے تھوڑا دیا جھٹکا. ایسا لگا مجرم کوئی پھانسی پہ ہے لٹکا. پٹکے سے پکڑ کر جسے میدان میں پٹکا. مرنے میں نہ باقی رہا اس کے کوئی کھٹکا. گردن سے پکڑ کر جسے تھوڑا دیا جھٹکا. ایسا لگا مجرم کوئی پھانسی پہ لٹکا. حیران قبرو تیرو سپر خودو سنا تھے. لوہے میں بھی شیر کے پنجے کے نشان. حسن زمان اور حسن عقیدت کا امتزاج وہ اس میں گرامی جناب میر تکلم صاحب حسن تکلم کا مظاہرہ فرما رہے تھے. یقیناً ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے اور کیا خوبصورتی ہے, کیا تغزل کی شان قصیدے میں ہے, کیا قصیدے کی شان مسدس میں ہے. یہ آپ ہی کا انداز ہے اور یہ محبتوں سے آتا ہے. یہ محبت اور محبت اہل بیت ہے. یہ مضامین دیتی ہے, یہ انداز دیتی ہے, یہ الفاظ کو حسن دیتی ہے. اور جب یہ ادائیگی آتی ہے تو پھر یقیناً آپ کی اور ہماری سب کی پسندیدگی کا سبب ہوگا. سامعین کرام, اب تشریف لاتے ہیں جناب علامہ علی ناصر الحسینی آفتلانہ. میں گزارش کرتا ہوں جناب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل
واللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد سید اول محمد علی صاحب اور سید محمد علی صاحب ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کہا صراط العظیم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تاب بیننا و بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر درود بر محمد و دعا ہے اللہ بابا اللہ شریف میں سورہ مبارکہ اخلاص ہے کہ خالصۃ الخالق ہے توحید کا ذکر خیر فرمائے اللہ بعد اللہ شریف نے پیغمبر کے ذریعے بندوں سے قل هو اللہ احد میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے اللہ ایک ہے اللہ صمد وہ بے نیاز ہے وہ صمد ہے لم یلد ولم یولد نہ کسی سے ہے نہ اس سے کوئی ہے ولم یکن لہ کفوا احد وہ ایسا ایک ہے جس کے برابر آنے والا کوئی نہیں وہ ایسا احد اور واحد ہے جس کی مثل کوئی نہیں جس کی مثال کوئی میرے محترم سامعین نے سورہ مبارکہ توحید کی ابتدا اللہ فرمائے کو ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہے وہ صمد ہے لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے اللہ سادہ اللہ ہے اسی دی مخلوق ہاں سانو مخاطب ہو کے نہیں آتا کہ میں ایک ہوں میں صمد ہوں میں لم یلد ہوں میں ولم یولد ہوں میں ولم یکن لہ کفوا احد ہوں بلکہ کسی کو کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں قل هو اللہ احد آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہے وہ صمد ہے وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے کائنات میں مسلمانوں میں کوئی ایسا مسلک نہیں جس کو علم نہ ہو کہ اللہ کس کے ذریعے اپنی وحدانیت منوا رہا ہے کوئی ذات ہے جسے کہہ رہا ہے ان سے کہہ دیجئے کوئی ذات ہے جن سے کہہ رہا ہے ان سے کہہ دیجئے اللہ ہمیں کیوں نہیں کہتا کہ میں ایک ہوں میں صمد ہوں میں لم یلد ہوں میں ولم یولد ہوں میں کفوا احد ہوں ہمیں نہیں کہتا مخاطب بھی نہیں ہوتا کوئی ہے جس کے ذریعے اپنی توحید منوا رہا ہے وہ ہے زہرا کا بابا وہ ہے حسنین کا نانا وہ ہے انبیاء کا نبی وہ ہے اماموں کا امام کہ حاضرین گرام قدر جب اللہ اپنی توحید مصطفیٰ کے بغیر ہم تک نہیں پہنچاتا ہماری بخشش مصطفیٰ کے بغیر کیسے میں سورہ توحید میں عنوان اس واسطے کیتا ہے کہ افسوس ہے کہ 6 ستمبر آن والی ہوئے تو ٹیچر پہلے بچے ہم دس دن رہے کہ بچوں 6 ستمبر آ رہی ہے ذرا تیاری کرو 14 اگست سے پہلے 7 دن تیاری شروع کرواتا ہے ٹیچر کہ 14 اگست آ رہی ہے جن بچوں کو نہیں رہے وہ بھی علم میں نہ لے کہ 14 اگست آ رہی ہے تیاری کریں اچھا 23 مارچ آ جائے تو تیاری کروائی جاتی ہے کہ دیکھو 23 مارچ آ رہی ہے کچھ نہ کچھ تیاری کرو ٹیچر جو بچے نہ بھی جانتے ہیں ان کو بھی تیاری کرواتے ہیں اس کے بعد علماء ہے رمضان آ رہا ہوتا ہے تیاری پہلے کرواتا ہے شعبان آ رہا ہوتا ہے تیاری پہلے کراتا ہے الفطر آ رہی ہوتی ہے پہلے تیاری کرواتا ہے عید الاضحیٰ آ رہی ہے پہلے مسائل بیان کرتا ہے مجھے انتہائی دکھ کی بات میں کر رہا ہوں کہ کائنات میں ایک دن ایسا ہے جس سے بڑا دن کوئی نہیں غدیر کی تیاری کیوں نہیں کروائی کل جو دن آ رہا ہے اس سے بڑا بھی دن کوئی نہیں کل عید مباہلہ ہے حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اس نے کہا حضور عید الفطر افضل ہے یا عید الاضحیٰ افضل ہے صادق فرماتے ہیں میں وہ نہ بتاؤں جو دونوں سے افضل ہے
اس نے کہا وہ کون سی عید ہے؟ فرمایا وہ عید غدیر ہے۔ وہ افضل کیسے ہے؟ میرے مولا نے دلیل دے کے کمال کر دیتا۔ میرے مولا فرماتے ہیں تو نے کہیں پڑھا ہے قرآن میں کہیں اللہ نے 30 یا 29 روزے رکھوا کے کہا ہو کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا؟ یا اللہ نے عید الاضحیٰ کی قربانیوں کے بعد کہا ہو کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے؟ وہ صرف میری جد کی ولایت ہے جس کے بعد اللہ نے کہا دین بھی آج مکمل ہوا ہے، نعمتیں بھی آج پوری ہوئی ہیں، اور میں دین اسلام پہ آج راضی ہو گیا۔ بہت شکریہ جی۔ یہ مطلب ایک اہم دن گزر گیا، چلو آج ہی مسلمان تیاری کر لیں، کل انتہائی اہم دن آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے مومنین تو نہیں کوئی ڈاؤٹ ہونا چاہیے، کل 24 ذی الحجہ ہے، تاریخ اسلام کا اہم ترین دن ہے۔ 6 ستمبر کو کیا ہوا تھا؟ ویسے جن میں مطالعہ پاکستان نہیں ہوگا ان مطالعہ اسلام کیوں ہو جائے گا؟ مطالعہ پاکستان جانے والے بھی جانتے ہیں 6 ستمبر وہ دن ہے جس دن پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی گئی اور قربانیاں دے کے پاکستان کو بچایا گیا۔ میں اعلان کر رہا ہوں آج کی اس پاکیزہ مجلس میں، لوگوں 6 ستمبر وہ دن ہے جس دن پاکستان کا تحفظ کیا گیا، کل وہ دن آ رہا ہے جس دن توحید کا تحفظ کیا۔ کل یوم تحفظ توحید ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، کل یوم تحفظ عقیدہ توحید ہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی توحید پہنچاتا رہا، توحید منواتا رہا۔ پوری کائنات کی تاریخیں پڑھ کے دیکھ لیجیے، جتنے لوگ اس کی توحید کا پرچار کرنے آئے اس کے عقیدہ توحید کو بیان بھی کرتے رہے، بچاتے بھی رہے۔ جو اس کی توحید کے لیے بیٹی لے کے میدان میں آیا وہ صرف محمد مصطفیٰ ہے۔ بہت شکریہ۔ کسی کو اہمیت، کسی نے حضرت اہمیت نہ آئے تو دی مرضی۔ کل تحفظ عقیدہ توحید کا دن ہے۔ جڑے بندے سانو سمجھا دیں نا توحید، وہ مہربانی کر کے خود سمجھا۔ جو دامن اہل بیت سے وابستہ قوم بیٹھی ہے، ہمیں کوئی عقیدہ توحید نہ سمجھائے۔ ہم علی سے توحید لے چکے ہیں، ہم آل محمد سے توحید لے چکے ہیں، اور میں توحید تے تھوڑی سی کہنا گا ولم یکن لہ کفوا احد، وہ بے مثل ہے، وہ بے مثال ہے، اس کے برابر آنے والا کوئی نہیں۔ اس جمع غفیر اور معتبر مجلس میں عرض کر رہا ہوں، حضور ہمارا عقیدہ توحید شک نہ کرنا۔ پوری دنیا میں جتنے مسلمانوں کے مسالک ہیں ان تمام مسالک میں اللہ نظر آنے والی چیز ہے سوائے مکتبہ اہل بیت کے۔ پوری دنیا کے عقیدے میں اللہ نظر آنے والی چیز ہے۔ کچھ کہتے ہیں شب معراج حضور نے اللہ کو دیکھا، کچھ کہتے ہیں بروز محشر جب ہم حساب دینے جائیں گے تو ہم اللہ کو دیکھیں گے۔ پوری دنیا کے 2 عقیدے ہیں کہ شب معراج حضور نے اللہ کو دیکھا معراج کے پردوں کے پیچھے، اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ حشر میں ہم بھی حساب کتاب دیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ پاک کرسی پہ بیٹھ کے ہمیں دیدار کرائیں گے۔ مکتبہ اہل بیت ان دونوں عقیدوں کو نہیں مانتا۔ ہمارا پوری طرح ایمان ہے جو محمد کو شب معراج نظر نہیں آتا وہ ہم جیسوں کو قیامت میں نظر کیسے آئے؟ بہت شکریہ، جتنی توجہ ہو گئی ہے کافی۔ ہمارے نزدیک حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ میں توحید پڑھنا چاہوں، توحید تو مبالغہ چاہنا چاہوں۔ میرا خیال ہے میرا موضوع جانتے ذہن چاہ گئے، کیونکہ مبالغہ ہوا ہی توحید کے لیے تھا۔ بہت شکریہ قدر ذاتی صاحب۔ تو پوری دنیا کہتی ہے کہ شب معراج مصطفیٰ نے اللہ کو دیکھا۔ پنجابی میں لوگ کہتے ہیں سونیا آ جا میں تینوں ویکھ لاں تو مینوں ویکھ لے۔ یہ کوئی شک نہیں، جنہیں ویکھیا وہ بھی سونا سی، جنہیں نظر آیا وہ بھی سونا سی، لیکن اللہ نہیں سی۔ مہربانی، بہت شکریہ، نہایت وجہ۔ ہم قرآن پڑھتے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی
बारकनाहु लहू लिनुरियहु मिन आयातिना। सुबहान है वो ज़ात जो रातों रात अपने अब्द को ले गई बरकतों वाले माहौल में। अल्लाह क्यों लेके गया? अल्लाह फरमाता है लिनुरियहु मिन आयातिना। हमने अपनी ज़ात दिखाने के लिए नबी को नहीं बुलाया, अपनी निशानियां दिखाने के लिए नबी। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नहायत मेहरबानी, तो ही को सुनना। हम चाहते हैं कि वो आए और ले नुरियहु मिन आयातिना, हमारी निशानियों को देखें। अल्लाह को नहीं देखा, अल्लाह की सबसे बड़ी, थोड़े बंदे बोले निशानी को देखा। सूरह मुबारका नजम, अल्लाह फरमाता है काबा कौसैन औ अदना, दो कमानों का फासला था। देखने वाला भी मौजूद था, नजर आने वाला भी मौजूद था। उसने उसको देखा, था क्या? अल्लाह फरमाता है अफतमाऊना अला मा यरा, और तुम झगड़ते हो कि उसने क्या देखा? तुम झगड़ते हो कि उसने क्या देखा? अल्लाह फरमाता है हम बताते हैं, जिसे मेरे नबी ने देखा पहली बार नहीं देखा, पहले भी कहीं देख चुका था, मेराज में उसको दोबारा देखा। और पूरी दुनिया का जरा कीता तो ही चेक करना। लोग आते ने एक पर्दा सी, उस पर्दे के उरले पासे हजूर पहुंचे ने, जबरील तो बहुत पीछे रह गया सी, नबी पहुंचे ने उस पर्दे के करीब। फरमाते ने वो पर्दा जरा लटकिया सी, उहदे इस पासे रसूल अल्लाह सन ते इस पासे अल्लाह सन। जरा मेरे को वेख की गल सुनो, इधर अगर नबी सन ते इधर अल्लाह सी। अच्छा, इसका मतलब है अल्लाह इधर है सी, इधर कोई नहीं सी। बहुत शुक्रिया भाई, बड़ा फहमीदा मजमा तशरीफ है भाई। अगर ये पर्दा हो तो इधर नबी हो और इधर अल्लाह हो, अल्लाह फिर इधर है, पर्दे के इधर नहीं। मेरे छेवें इमाम फरमाते हैं जो इधर हो और इधर ना हो वो अल्लाह होता ही नहीं। हो ही नहीं सकता कि जो एक तरफ हो और एक तरफ ना हो। वो ज़ात तो हर जगह मौजूद है। लोग कहते हैं नबी चले मक्के से अल्लाह को देखने के लिए, हाथ धो गई भाई तेरे अकीदे की। इसका मतलब है जहां से नबी सफर का आगाज कर रहे थे वहां अल्लाह नहीं था। मेरे लोग देख के गल करो, शिया अहले सुन्नत देवबंदी अहले हदीस कौन उलमा इस तरह जानते हैं। अल्लाह फरमाया बंदो मुझे दूर न समझना, हाबल वरीद का लफ्ज है कुरान में, मैं तुम्हारी शारत से भी ज्यादा करीब हूं। जो बंदे कहते हैं अल्लाह को मिलने के लिए गए थे, और तेरे और मेरे जैसे गुनाहगार के इतना करीब है और मोहम्मद से इतना दूर हो गया था। जो तेरे और मेरे गुनाहगार के शारत से भी ज्यादा करीब है, वो नबी से इतना दूर था कि सवारी पे बैठ के वहां ले जाया गया। कहते हैं दो कमानों का फासला था, ये मेरे और आपके दरमियान मेज का फासला है। देख लो, नहीं कोई नहीं यार, बंदा तुसी इतने बैठो तो मैं इतने बैठो, दरमियान फासला है। इसका मतलब फासला बता रहा है कि मैं यहाँ हूं, आप वहां हैं। इस फासले में ना आप हैं, लेट नहीं होना इस्लामाबाद, इस फासले के अंदर ना मैं हूं नौजवान ना आप हैं। आप उधर हैं, मैं इधर हूं, दरमियान में फासला है। अगर दो कमानों का फासला था और आपने लोगों को बताया कि नबी और अल्लाह के दरमियान था, इसका मतलब है यहाँ नबी थे और यहाँ अल्लाह था। ये जो दरमियानी फासला है इसमें ना नबी था ना अल्लाह था। जितने बंदे तक गल पहुंची है मैं राजी, मैं कहना इधर सदके दरमियान में फासला था और अल्लाह था। इसका मतलब इस फासले में अल्लाह नहीं था। जो यहाँ हो और यहाँ ना हो वो भी अल्लाह नहीं होता। फंस गए थे बंदे। अल्लाह फरमाते हाँ हम ले गए थे उसे, क्यों? लक़द रअा मिन आयात रब्बिहिल कुबरा, उसने अपने रब की सबसे बड़ी निशानी को देखा। नहीं फिर सुन लो,
اس نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا. ایک رب ہے جو دکھا رہا تھا، ایک مصطفیٰ تھا جو دیکھ رہا تھا، ایک نشانی تھی جو نظر آ رہی تھی. سبحان اللہ، بہت شکریہ. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، وہ تھی اس کے رب کی سب سے بڑی نشانی. یہ مطلب ہے معراج میں جا کے پیغمبر نے اللہ کو نہیں ہو رہے اللہ کی نشانی کو دیکھا. وہ نشانی کسے کہتے ہیں؟ مکان بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، گھر والے گھر نہیں، سامنے علم کا نشان بتا رہا ہے کہ کن کا گھر ہے. کمال ہے یار. کسی نے شک پوے گا کہ فضل الرحمان صاحب دا گھر ہے؟ بندے صاحب لگ جائے گا کہ کسی شیعہ دا گھر ہے. وہ شیعہ تو آپ کو نظر نہیں آیا. کس نے تمہیں خبر دی کہ یہ شیعہ کا گھر ہے؟ نشانی کہتے ہیں اسے ہیں جسے دیکھ کے اصل یاد آ جائے. واہ واہ بھائی، مولا پر جزائے خیر تھا. بہت شکریہ. سبحان اللہ. شکریہ بابا جی. جنہ دے ووٹ بنے نے ذرا میرے نو لکھو. جنہ دے ووٹ نہیں بنے تھوڑا تجربہ بیٹے بات ہوگا. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو ہمیں پتہ لگ جائے گا. جنہ دے ووٹ بنے نے میرے نو لکھو. تو جواب دیو جلدی جلدی، مہربانی فرماؤ. جب بندہ ووٹ کسی بندے کو دینے جاتا ہے وہاں وہ بندہ ہوتا ہے یا نشانی ہوتی ہے؟ ہر پولنگ اسٹیشن پر خاص پردہ لگایا جاتا ہے. اس پردے کے اندر جا کے اپنا حق رائے رہی استعمال کرو. پردے کے اندر بندے نہیں ہوتے، نشانیاں ہوتی ہیں. تو اڈا کی خیال ہے کہنی ڈیڑھ کھلوتا ہوتا نکر پا کے بندہ انہوں مورا لائے تو شام انہوں لٹا کے مورا دے نہیں. وہ اپنے کہیں اور ہوتے ہیں، کہیں اور ہوتے ہیں، اصل کہیں اور ہوتے ہیں. وہاں نشانیاں بھیجی جاتی ہیں. اگر بلاول کو ووٹ دینا چاہتے ہو، نون لیگ کو دینا چاہتے ہو، تو مثلا خود نہیں آتے، نشانیاں بھیج کے چیک کرتے ہیں. اس گاؤں میں ہمارے کتنے ہیں، اس شہر میں ہمارے کتنے ہیں، اس محلے میں ہمارے کتنے ہیں. اللہ بھی خود سامنے نہیں آتا، نشانیاں بھیج کے دیکھتا ہے یہاں میرے کتنے ہیں. شکریہ کہ بلا یہاں میرے کتنے ہیں اور یہاں میرے کتنے ہیں. جو بیوقوف کہے کہ میں نے نشانی پہ مور نہیں لگانی، میں نے اس کے ہاتھ میں ووٹ تھمانا ہے. بہت شکریہ. ایک بندہ ضد کر کے کہ میں نہیں نشانی تے لاندہ. نشانی کی میری گل کراؤ، میں خود انہوں نے بول گیا. تو سا اسلام آباد فون کیتا کہ سر کتھے ہو؟ لیکن میں تو اسلام آباد ہوں. تو مہربانی کر کے فلاں جگہ تے پہنچو. ایک بندہ اتھے موجود ہے، وہ آندہ میں ووٹ انہوں نے ہاتھے چی دے رہے ہیں. ہاتھے میرے کو آگے وصول کر. تو آکھے گا کہ میں دا بندہ ہے تے سارے پراسس دے خلاف ہے. اچھا، انتخاب کا کوئی پراسس ہے، توحید کا کوئی پراسس نہیں. بہت شکریہ زیدی صاحب، تھوڑی دعا میرے واسطے کافی. وہ آخر جناب وہ تمہیں اڑیک دا پیا. اس کا کیا اڑیک دا رہے؟ ووٹ ضائع ہو جانا. میں کتنے ووٹ لینا؟ ووٹ اتھے نشانی تے مور نہ لگی تو میں لے بھی جاؤں تو گنیا ہی نہیں جانا، گنیا ہی نہیں جانا، گنیا ہی نہیں جانا. یہ میری جیب بھی پاشنے تے گنیا گنیا اتھے جانا جتھے نشانی تے مور لگے گی. اور یار جس طرح بیلٹ پیپر کی نشانی کا منکر ووٹ ضائع کر بیٹھتا ہے، جو اللہ کی نشانی کا منکر ہے نماز بھی ضائع کر، روزہ بھی ضائع کر لیا، حج بھی ضائع. بہت شکریہ. نہایت کئیاں
مہربانی کے بعد یہ مطلب ہے نشانی تے مور لانی ووٹ اصل نو جانا مور نشانی تے لانی ووٹ ہے اصل کے ووٹ اصل نو جانا مور نشانی تے لانی تیرے سامنے نشانیاں ہونی ہیں کدھے ووٹ ضائع نہ کرنا نشانی دا منکر ہو کے کئیاں بندیاں توں پاسے ہاں کیتی ہوندی تانوں دے دیاں گے تانوں دے دیاں وہ پھر اندر جا کے کی کر دینے وہ بڑے دھیان نال ادھی مور ادھر لا دیندے ادھی مور اگلے پاسے لا دیندے کیونکہ انہوں نے بھی ہاں کیتی ہے شکریہ کرنا انہوں نے بھی ہاں کیتی ہے اور بڑی ایمانداری نال درمیان چ مور لا دیندے نے ادھی ادھر تے ادھی ادھر میں الحمدللہ ووٹ گنے بھی نے گنائے بھی نے میں چونکہ ملازم رہا سرکاری اس واسطے میں وہ ساری گل نہیں جاننا وہ جڑا تواں پاسے لگا ہوئے نا تواں پاسے وہ ضائع ہو جائے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے تواں پاسے دو نشانیاں تے لگا ہوئے ووٹ ضائع ہو جاتا ہے کوئی جا کے پھڑ لوے تو کینڈیڈیٹ کو غصہ چڑھتا ہے یہ کون ہے پت پت جس نے آدھا ادھر لگا دی مور آدھی ادھر لگا دی وہ اندھا جناب میں کوئی ہوتی مور لائیے توڑی نشانی دے اندھا مجھے آدھی کی ضرورت نہیں پوری مہر یہ تو نے ووٹ ضائع کر دیا یہ مکمل ووٹ نہیں ہے تجھے یہ پتا ہے کہ ووٹ کہاں مکمل ہوا یہ نہیں پتا دین کہاں مکمل ہوا ہمارے سر اٹھا میرے نام اللہ نے نشانیاں بھیج دی ہیں اگر اللہ کی مخالفت میں آدھی مور لگاؤ گے ووٹ ضائع ہو جائے گا اور صفین اور نہروان کو پڑھنے والوں دونوں طرف مور نہ لگانا بڑی کیا بات کسی ایک طرف مور لگانا ووٹ کسی کے کام آئے میرا خیال میں نشانی دس لئیے اور میں پھر اٹھے آیا جس طرح انتخابات میں پردے کے اندر کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا چند بندے بولو نشانی ہوتی ہے معراج کے پردے کے اندر بھی اللہ نہیں تھا اللہ کی نشانی تھی بہت شکریہ بہت شکریہ پچھا ترجمہ کر دیتا ہے لقد را من آیات رب الکبری وہ مصطفیٰ کے رب کی سب سے بڑی نشانی تھی سب سے بڑی نشانی وہ پردے کے اندر اللہ نہ تھا رب کی سب سے بڑی اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی جن بندوں نے کہا ہے نا وہ اللہ تھا پتا ان کو بھی ہے وہ اللہ نہیں تھا انہوں نے اللہ اس لیے کہہ دیا اگر اللہ نہ کہا تو بتانا پڑے گا کہ وہ کون تھا بہت شکریہ انہوں نے سیدھا کہہ دیا وہ اللہ تھا بھائی اللہ نہیں تھا آج یہ جمعے کو عمل کرے تو میرا ایک پرانا پیغام ہے انہوں پھر نیو کر کے محض کر دینا قرآن کے وچ لفظ موجود نہیں کہ وہ رب نہیں تھا رب الکبر اس کے رب کی نشانی تھی قرآن میں ہے کہ رب نہیں تھا نشانی تھی میں کہہ رہا ہوں وہ رب نہیں تھا وہ رب کی نشانی تھی سیدی صاحب نے ذرا پوچھ لیے کیا رب تھا فرما دیں نہیں رب کی پردے کے اندر نشانی تھی ایک باری انہوں مجمع سے کیا وہ رب تھا نشانی تھی اے مولوی اسی دن قرآن اٹھا کے بیان ہے کہ جس کو پیغمبر نے دیکھا وہ رب نہیں تھا جس کو رسول نے دیکھا وہ رب نہیں تھا وہ رب کی نشانی تھی رب نہیں تھا یار تو ہر جمعے جانے وہ رب تھا رب نو تو آنے تے مشرک اسی ہو گئے یا مولا بکن وہ رب نہیں تھا رب کی سب سے بڑی نشانی تھی میں دس دینا میں دس دینا حسن صادق صاحب تشریف میرے بلے بشری عظیم لوہا خان جناب حسن صادق صاحب مہربانی شکریہ
شکریہ. آج کے پردے کے اندر رب نہیں تھا، رب کی سب سے بڑی نشانی تھی. وہ نشانی میں اہل سنت دوستوں واسطے عرض کرنا ہوں کہ آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ رب نہیں تھا. رب نہیں تھا. ایک مولوی آتا وہ جبریل تھا. میں کہ وہ تو پہلے ہی پیچھے رہ گیا. وہ رب نہیں تھا، کوئی رب کی نشانی تھی. اہل سنت جنہیں دوست نے سن لینے یا سیدھی سن لینے، انہوں واسطے ساڈا یہی پیغام ہے کہ وہ رب نہیں تھا. وہ کون تھا، نشانی کیا تھی، اپنے علماء سے پوچھا. یار اپنے علماء سے پوچھے تو اللہ کی سب سے بڑی نشانی تھی. اگر آپ مطمئن ہو سکے تو اپنے علماء سے پوچھیں. شیعہ نال تے گل میں کروں، یار فقہ جعفری والا تے گل میں کروں، تو مہربانی ہو میں تواڈے نال کرنی. اہل سنت دوستاں نال بھی انہاں تک یہی گل ہے کہ وہ رب نہیں تھا، کوئی رب کی سب سے بڑی، کوئی رب کی سب سے بڑی نشانی تھی. وہ جڑے شیعہ بیٹھے ہو میرے ہاتھ تک قرآن الشافی ترجمہ اصول کافی جلد نمبر 2 باب نمبر 17 میرے مولا علی فرماتے ہیں ما للہ عز و جل آیات ہی اکبر منی، مجھ سے بڑی اللہ کی نشانی ہے. آباد رہو جی مہربانی. یہ مطلب ہے معراج دیا پردے وچ بھی اللہ نہیں سی، اللہ دی میں توحید پڑھی. جڑے بندے سمجھتے ہیں کہ بروزے حشر نمازہ روزے لے کے اللہ کے بکھاواں گے، انہاں میرا خیال تصور کیتا ہے کہ جویں بینک وچ بل جمع کرائی انج اعمال لے کے لائن چ کھلو جائیں. میرے لو دیکھو، اگر اس پاسے لائن ہوئے، میرے لو دیکھو ادھر لائن ہوئے کہ ادھر اللہ ہوئے. کیا کہنے نوجوان؟ یہ مطلب ہے جدھر لائن ہے ادھر اللہ نہیں، اس پاسے اللہ ہے. جو محدود ہو جائے وہ بھی اللہ نہیں ہوتا. شب معراج نبی بھی نشانی دیکھی. حشر والے دن تینوں بھی کوئی نشانیاں ہی نظر آنیاں نے. مجھ تو انہیں چوکا نہیں پہ نشانی نو نشانی من جا. خدا دی میں قسم آن کیا نشانیاں لگے اندر کرسی تے اللہ بیٹھ کے سامنے ہے. ہاں اے میں ماننا قرآن سامنے اتنے معززین تشریف فرمانے، کوئی شک و شبہ نہیں کہ کرسی نہیں ہونی، کرسیاں ہونی ہیں. تو آنے کیا کہنا بچے تو پڑھتے تیرے وچ بچہ پڑھتا ہے، یہ ضد کرے کہ میرے پیپر وزیر تعلیم دیکھے. ضد کر سکتا کہ میں تیرے وچ پڑھنا، میں نے ٹیچر کو پیپر اٹھانے نہیں، وزیر تعلیم یا ڈائریکٹر تعلیم اسلام آباد دیکھے. وہ جو گل پہنچ وزیر تعلیم تک وہ آخر کے بچے کا علاج کراؤ، بچے کا علاج کراؤ. وہ پھر بچے کے علاج واسطے سید ہی نہیں، سیدہ کو لے انہیں لوگ پھوک مارو بابا جی. بابا جی کو بی بی لے کے آئے کہ بچہ ضد کرتا ہے کہ میرا وزیر تعلیم پیپر دیکھے. وہ پھر بابے نہیں سیانے ہوں جو آخر کے چلو بچہ دام شام بھی تینوں کرنے ہیں. ان بچہ تینوں میں سمجھا ہاں یہ جڑے نصاب جو تو پیپر دیتا ہے یہ تینوں نصاب پڑھان وزیر تعلیم آیا سی. کیا بات بھائی مولا تو جزا دے بڑے بڑے لکھے بچے تھے. کیا تجھے نصاب پڑھانے کے لیے ڈائریکٹر تعلیم آیا تھا؟ نہیں. تینوں کنے پڑھایا؟ ٹیچر نے. تینوں پھر کام اینا ہی پڑھا ہے. پتر جڑے پڑھان دے نے پیپر بھی ہوئی ویندے. نہ تجھے اللہ پڑھانے آیا ہے نہ تیرے پیپر دیکھے گا. آل محمد ہی پڑھانے آئے ہیں، آل محمد ہی پیپر چیک کریں گے. پڑھانے بھی وہی آئے تھے، چیک بھی وہی کریں گے. ہاں میں تینوں دسنا وزیر تعلیم ڈائریکٹر تعلیم نو صرف پیپر کوسچن پیپر بھی ٹیچر دے دے، آنسر شیٹ ٹیچر نہیں دے، لال پینسل لے کے بہ جاتے ہیں. وہ 6 نمبر لاڑ انہوں دی مرضی، 5 نمبر لاڑ انہوں دی مرضی، اور 0 دے دے انہوں دی مرضی. یہ مطلب ہے کوئی ہے جس کے پاس اختیارات ہے. مہربانی اللہ دے بندہ جتھے تو پیپر چیک کرانا چاہنے انہیں کوئی نہیں اترنے، یہ نہیں رزلٹ بنانا ہی
یہ نہیں پاس کرنے، یہ نہیں فیل کرنے، کتے صرف اطلاع جانی ہے. اینے پاس ہو گیا جے، اینے فیل ہو گیا جے. آل محمد دین دیتا ہے، آل محمد ہمارے چیک کرن گے، اس اکبر نو اطلاع جائے گی. اینے جنت ہی ٹر گیا جے، اینے جنت ہی ٹر. مہربانی میں بس کلوز سن کر دیں. توحید حضرات، تاریخ انسانیت کا کل اہم ترین دن ہے جب نبی دلائل دے چکے، بحث کر چکے، مناظرے کر چکے، مباحثے کر چکے، مذاکرے کر چکے. جب وہ نصارہ نہ مانے تو پھر خالق کی آواز آئی میرے حبیب اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اب بحث نہیں ہوگی، تم بھی آ جاؤ اپنے لے کر. ہم آتے ہیں اپنوں کو لے کر، بات آپس میں نہیں ہوگی. میں ایک دن ایڈوانس مباہلہ پیدا سنا، نوجوانوں سنو مباہلہ کی. فرمایا مذاکرات نہیں ہوئی، اب کوئی ڈسکس نہیں ہوگی، بس آپ وہاں کھڑے ہو، ہم جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اس کا بیٹا ہے، ہم کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ کسی سے ہے نہ اس سے کوئی ہے. اور تے تسی کرو جو ایتھے اسی کرو نہیں، میرے لو بیٹھو اساں تہاڈے نال گل نہیں کرنی، تساں ساڈے نال نہیں کرنی. تسی بھی اودے نال کرو، اسی بھی اودے نال کرنا. اے تشریف فرما نے میرے عزیز، مینوں شک پیندا سید نال دا بندہ آندا سید نہیں، لڑا پہ گیا. تے میرا خیال لڑا مقام دا ایک طریقہ انہاں کول پوچھ لو. نہیں انہاں کول نہیں پوچھنا، آپس لڑنا. انہاں کول پوچھو. اللہ فرمایا کیڑا سچا ہے تے کیڑا جھوٹا ہے میرے کو پوچھو. تے جا جھوٹا ہویا تے لعنت آ جائے. یہ پیغمبر اعظم گھروں نکلے نے توحید کے تحفظ کے لیے. کل کا دن یوم توحید ہے، کل بچ گیا ہے عقیدہ توحید. اس کی اہمیت یہ ہے کہ جو کبھی باہر نہیں آئی تھی اس کو لے کے رسول نکلے. حضرات میرا ایمان ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے مباہلے میں اکیلے بھی حسین جاتے تو جیت کے آتے. سر اٹھاؤ یار، ہاں کرو. اکیلا شبیر بھی جاتا قبلہ تو زہرا کو پیغمبر کیوں لے کے گئے؟ تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے یہ میری طرح سچی ہے. سر اٹھاؤ یار، سر اٹھاؤ. بھائی مولا تو مجھے جزائے خیر دے. مبالغہ پڑھ دے سانو بڑی دیر ہو گئی. بندے آندے سنے شیعہ گلاں بنائیاں. جیڑا یکساں نصاب چھپیا ایک مرتبہ اس ویلے رکے ہے اسلام یاد جماعت پنجم 2021 22. یہ نصاب دی کتاب میرے کو موجود ہے، 5ویں تک موجود ہے. یہ وہ کتاباں نے جنہاں وچ حضور نے لکھیا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. تسی میرے لو انج میں میں لکھے اسلام آباد تسی ادھر تمہیں پتا کہ نصاب کون بناتا ہے. یہ پچھلی گورنمنٹ نے یکساں نصاب لکھا ہے، یکساں نصاب. یکساں کیوں بنتے ہو اسلام آباد؟ برابر ہو گیا نا، برابر کر چھڑ. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ یار لکھے پہ اصحابہ ہی وسلم. کدی بندے آتے سن صلی اللہ علیہ وسلم تے اسی آتے سن یار نہ یہ نہ کرو. بلغ العلا بکمالہ کشفت جا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ. اسی آتے سن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہاں فرمایا سا یکساں نصاب دینا ہے. جے ایسا آلہ ہی آکھنا نا تو پھر ایسا صحابہ ہی بھی آکھنا. انہاں لکھ دیتا یہ 5ویں جماعت جو نہ مبالغہ لکھے. دوسری تیسری تے چوتھی دی کتاب بھی میرے کو موجود ہے. میں مصر دی کتاب دا حوالہ نہیں کر دیتا، لبنان دی چھپی دا نہیں کر دیتا.
کتاب لبے نہ جلد لبے نہ تو آجا کرنا چ موجود ہے. اگر کوئی توفیق ہوئے اسلام آباد میں کسی بندے نے تے 88 اور خرید کا گھر رکھ چھڑو, پتہ نہیں کل پھر چھپنی ہے کہ نہیں, دوبارہ انہاں مبالغہ لکھنا ہے کہ نہیں. جڑا دین واسطے 88 روپیے نہیں خرچتا وہ حج تے جاندا ہے. خرید کے رکھ لو, چنگے رہو گے, نصاب تبدیل ہوندے رہتے ہیں. میرے مولا علی دا ذکر اس موجود ہے 5ویں چ. پہلے جڑے صحاب نے خلیفہ دن انہاں دا ذکر 2ری 3ری تے 4تھی چ. میرے مولا علی دا ذکر 5ویں چ. یعنی متوا تو انہاں ویکھیا نہیں, ایتھے نوں پا دیا, انہاں نوں پا دیا, انہاں نوں پا دیا. ہن میں فخر نال گل کرن لگا اینوں قوت قہران ساڈی مدد غیبی نہ ہوے. اچھا سیانے بندے تشریف فرمانے تے میٹنگاں وچ بھی انہاں دی اکثریت ہوندی ہے تے مکتبہ اہل غیب دی اکثریت ہوندی ہے تے سانوں منواندے نے گلاں اپنی, لیکن ایک قدرتی امر ہے. 4 خلفائے راشدین کا ذکر پرائمری تک کی کتابوں میں ہے. پتہ نہیں قدرت نے کیا ہے یا اس نے کروایا ہے. علی کو رضی اللہ, زہرا کو رضی اللہ, حسن کو رضی اللہ, حسین کو رضی اللہ اس کتاب میں لکھا گیا ہے. مگر حق یہ ہے کہ پہلے جو 3 خلیفہ خلفاء کا ذکر ہے ان کے متعلق باتیں درج ہیں تاریخ کے مطابق, علی کے باب میں درج ہے قرآن کے مطابق. ان کا تذکرہ ہے تاریخ کے مطابق, تیرے پیر کا تذکرہ ہے قرآن کے مطابق. آج میں کسی لمبی چوڑی دور دی کتاب سے مبالغہ نہیں کرنا چاہتا تو سب توجہ فرمائی تے میں مبالغہ اس کتاب سے پڑھنا جڑا نہ ساکرہ نصاب بنایا تے نہ سوزیاں دا کوئی ہاتھ ہے. یہ پروفیسر لکھ دے نا, نصاب کون لکھ دے؟ وہ یار بڑے بڑے پروفیسر لکھ دے نے, پھر بڑے بڑے لوگ نظر ثانی کرتے ہیں, انہیں سارے دے نام پہلے لکھے ہوندے ہیں کہ کنہ کنہ لکھے ہے, کنہ کنہ نظر ثانی تھی. انہوں سنو حوصلے نہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ فرماندے نے جماعت جڑے بندے مجلس چاہ کے مبالغہ نہیں سٹ سننا چاہتے نہ مجلس چاہ بچیاں 5ویں جماعت تے بچیاں ہونے ہی نہ کیا بات ہے. مجلس نہ بھی آ مجلس سے نام ہی ہوتے 5ویں تے ہونے دوجیوں لگ لیا. وہ فرماندے 9 ہجری میں نجران کے مسیحیوں سے ایک وفد مدینہ آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھبرانا نہیں, میں پہلے آ کے گھبرانا نہیں, انہیں دعوت اسلام تھی. دعوت قبول کرنے کی بجائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بحث کرنے لگے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا اگر تمہیں میری باتوں میں شک ہے تو آؤ اللہ سے دعا کرتے ہیں, جھوٹوں پہ لعنت بھیج. فرماندے نے پھر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی. کیا اگے لکھ دینے جاننے کی بات, جاننے کی بات لکھے ہے, جاننے کی بات. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ صحابی تو بعد صحابی تو چپ کر دے لوگ ہی پھر ایک سیری بیٹھ کر ان کے بیٹھی انہاں دے منہ آلے ہی آئے گا تو منہ اور طرح ہوں گے, صحابے ہی آئے گا تو انہاں دے منہ اور طرح ہوں گے. وہ دی ایک وجہ ہے, اسی مجبور ہیں وہ اور طرح دینے قبلہ اسی علماء دے جانے والے ہیں, علم نہ ساڈا تعلق ہے. ساڈے علماء نے ایسے اسلام آباد میٹنگ بیٹھ کے جڑی گل کی ہے وہ بھی میں دس دیں. انہوں نے آخر یار کوئی بات یہ آپ کے نزدیک آلہ ہی و صحابہ ہی ایک درود ہے تو آپ پڑھا کیجئے اور اپنے بچوں کو یاد کرائیں اور ضرور پڑھیں, لیکن نصاب کے اندر دینی درود ڈالو, مسلکی درود نہ ڈالو. کنہیں بندہ دی توجہ میں اسلام آباد بھی تشریح کی لوڑ ہے کہ دینی درود ڈالو. جبلا پوچھو گے الحمدللہ مطالبات کی طرح آگا مفتی صاحب بھی سب کہ دینی درود نصاب میں رکھو, مسلکی درود نہ رکھو. ایک مولوی صاحب اچھلے تو کہنے لگے اچھا یہ دینی درود نہیں تو پھر دینی درود کون سا ہے؟ میرے عالم نے فرمایا وہی جو نماز میں پڑھتے ہو.
کمال ہے بھائی، کمال ہے. نماز میں پڑھتے ہو نا اللہم صلی علی محمد، چلو وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قرآن کی عظمت کی قسم، درود ابراہیمی ڈال دو کتابوں میں، ہمیں تو اور بھی لطف آئے گا. کیونکہ جب ہم آل محمد منہ سے کہتے ہیں ہمارے ذہن میں حسنین ہوتے ہیں، جب آل ابراہیم کہتے ہیں ذہن میں ابو طالب ہوتے ہیں. تیندی درود لاؤ کہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہ مطلب ہے کوئی ہے آل ابراہیم ہے؟ نبی کے نکاح پہ بیٹھ کے ابو طالب نے کہا تھا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا. جب آپ نماز میں یار آل ابراہیم کہتے ہیں اس میں ابو طالب آتے ہیں. بس ربائی پڑھ دے ہوتا ہے انہوں نے کہہ نہیں تھوڑی آواز بھی سارا تک نہیں ہو. اچھا جنوائی جو ہے کاڑی کر سکتا مہربانی. پنجابی سمجھ دو تھوڑی بہت کرنی، پنجابی سمجھ دو پڑھ کے پڑھنا چاہیے جی، پڑھ کے انہیں تے پوری گلی کر کے پاؤں ٹھنڈے. اسی کو ربائی تے منکر نہیں چونکہ آواز سارے تک نہیں ہوتی. ایڈے وڈے مجمع میں نا صرف غدیر سی آواز پہنچی، باقی اتھے کسی کی اتھے نہیں سنی گئی، اتھے کی اتھے نہیں سنی گئی. میں بالکل کروس کرنا علی المدی مہربانی. آل ہی و صحابہ ہی وسلم، آل پہ درود ہے، آل ابراہیم پہ بھی درود ہے، آل محمد پہ بھی درود ہے. اصلا کرنا کیتا میں بھی ایک کیتا ہے بڑے عالمہ تے بڑی گل کرنی. میں انہوں نے کیا ہوں کی پہ کوشش کر دے وہ اندر اگوں ایک کتابہ نہ چھپا اگوں ٹھیک درود آنے چھپا. میں کہا میں تے انہیں بیچی رہن دے کہنے لگے کیوں میں کیوں جنہ لکھ گئے. انہوں نے بچے پوچھن گے کہ وہ کیڑے بندے نے جنہ تے جنوری فروری درود ہوتا ہے کہ جون جولائی کوئی نہیں ہوتا بیچی رہن دے. انہوں نے کہا بیچ رہن کی تگوں کی کریے میں ہاں کیوں گھر کروں انہوں نے کہ جڑا ستویں چ پایا جنا انہوں نماز وچ بھی پاؤ. مثلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی صحابہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی صحابہ ابراہیم انکا حمید مجید. کہنے لگے یہ نماز میں نہیں آتا. میں کہا پھر دین میں نہیں آتا. دین میں وہی درود ہے، وہ دوسرا مسلک والا درود ہے. 7 مرتبہ لکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. جاننے کی بات اجازت فرماتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ اللہ ساتھے نام ہے. خدا دی قسم قدرت ساڑھے نام ساڑھی نہیں منی انہوں لکھیا آپ ہی نہیں. وہ سنو ہویا کہ تو سا سن لیا کہ نہیں باری آلے ہی وصحابہ ٹھیک. فرماتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلائے. تسی چپ کر گئے اور رضی اللہ تو میں جاننا تو اور میں نے قرآن دی قسم جے نہ گھبراؤ ہے خدا دا نہ جے. رضی اللہ بھی علی نو لکھ لینا تے بلایا پھر بھی علی نو نے. رضی اللہ بھی ہو تو علی کو بلائے اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلائے، پھر حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلائے. علی بھی رضی اللہ لکھے، زہرہ بھی رضی اللہ لکھے، حسنین بھی رضی اللہ تے آلے ہی دنال اصحابہ ہی لو فرسان کا نہیں سی کرنا شاید سارے کو میں ہونا سی کہ نہیں. اب قدرت نے کی کیتا ہے کی لکھوا
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ جب ان سارے رضی اللہ کو لے کر نکلے تو فرما رہے تھے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت. بھائی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. یہ تو مطلب ہے میرا آخری جملہ سننا. یہ تو مطلب ہے یہ لکھ دیا کہ یہ ہے میرے اہل بیت جن کو پیچھے چھوڑ کے آئے وہ بھی